أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند رتبت پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب بے شک آپ کی خلق بڑی شان کی ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے دریافت کیا گیا حضور کے اخلاق کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، یعنی حضور کا خلق قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا. حسن اچھائی کو کہتے ہیں. اخلاق جمع خلق کی، جس کا معنی رویہ، عادت یا برتاؤ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اگر اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ افعال ادا ہوتے ہوں تو اسے حسن اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ افعال ادا ہوتے ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق کے مختلف پہلو ہیں. حسن اخلاق بعض جگہ مستحب، بعض جگہ واجب اور بعض جگہ سنت ہے. اگر بندہ اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ اچھا بن جائے گا، اور اگر بری صحبت میں بیٹھے گا تو وہ برا بن جائے گا. اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اگر بندہ اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ حسن اخلاق والا بن جائے گا، اور اگر بندہ بری صحبت میں بیٹھے گا تو بری اخلاق والا بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.